بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد صلوات الله محمد وآل محمد وعجل فرجه أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم أجمعين پروردگار عالم کی بارگاہ میں دو چار کلمات دعا کیے، اس کے بعد دو چار کلمات آپ کے حضور حاضر ہوں۔ خدائے متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ملک منظور حسین اور بقیہ جملہ خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جوار اہل البیت میں جگہ عنایت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، پروردگارہ قبر نشر حشر کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جناب ملک سمر عباس اور ملک علی حسن کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، پروردگارہ ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، محرمات سے ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حق و باطل کی پہچان اور معرفت عنایت فرما، پروردگارہ ان کی جو مجلس کا اہتمام جو کیا ہے پروردگار اس عظیم اہتمام اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کی والدہ کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم و دائم فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس خاندان کے جتنے بھی ننھے بانیان ہیں سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما، پروردگارہ ان کو اپنی اولاد کی تربیت محمد و آل محمد کی محبت اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے مجلس کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداهم اجمعین۔ مجلس
امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور حضرت کی شہادت کے بارے میں تو لیکن ایک چونکہ انشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے مولا کا اور میرے بعد بھی جتنے بھی ذاکرین ہیں یا علماء کرام ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن میں آج کی تاریخی عنوان سے تاریخ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جس طریقے سے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کا ترجمے سے پہلے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، آج کے دن یعنی 17 ماہ رمضان المبارک، اس دن میں تقویم اور تاریخ کے عنوان سے 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور تینوں واقعہ انسان کی خوشنودی کے باعث ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ کہ جس طریقے سے ہم معراج کی باتیں جو کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آج ہی کے دن حضرت کے بعثت کے تقریباً 5 سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد یہ تینوں روایات موجود ہیں۔ حضرت کی بعثت کے اتنی مدت کے بعد پیغمبر کو معراج ہوئی، لیکن اس معراج کے بارے میں 2 سوال، صرف اور صرف 2 سوال جس کو سربستہ جواب دیا جائے گا، وہ یہ ہے پہلی معراج کی کیفیت کیا تھی، معراج کی حیثیت کیا تھی اور عدد معراج کیا ہے، اور دوسرا سوال جو مہم ہے ہمارے برادران اور ہمارے درمیان اور ہمارے اپنے اندر بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ پیغمبر کو جو معراج ہوئی وہ معراج روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج؟ یہ 2 سوال یہ جو ہے نا بہت مہم سوال ہے۔ معراج کی کیفیت کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، کہاں سے؟ اسری من المسجد الحرام، یعنی مکے میں جو مسجد ہے عظیم ترین، اس مسجد سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی کے بارے میں اختلافات موجود ہے، کیا یہ یہی مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس کے نام سے ہے یا کوئی اور ہے؟ تو لفظ اسراء، ہمارے پاس ایک لفظ سیر ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، میرے حبیب ان سے کہہ دو زمین میں پھیرو، زمین میں چکر کاٹو، تاکہ پتہ لگے دنیا میں کتنے بڑے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ سب کچھ سب دیکھیں اور ایک طریقے سے انسان عبرت حاصل کرے۔ جب فرعون جیسا فرد جس کا نعرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا پروردگار ہوں، اس کا انجام یہ ہوا، سب فوج دریا میں غرق ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرعون کو سطح آب پر، پانی کی سطح پر رکھا تاکہ سارے جہان رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرتناک ہو جائے کہ اتنی قدرت والا فرعون یا وہ نمرود جس نے جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم سے پوچھا تیرا خدا کیا کرتا ہے، تیرا اللہ تیرا رب کیا کرتا ہے، تو اس نے
حضرت ابراہیم نے ان کو جواب دیا، میرا رب جو ہے موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے۔ تو نمرود نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر یہی تیرا رب ہے تو میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی حیات دے سکتا ہوں۔ زندان سے 2 نفر کو بلایا، ایک کی سزا موت تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک کا انجام جو ہے نا آزادی ہے، لیکن اس کو سزا دی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا ابراہیم جس طریقے سے تیرا خدا کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، لیکن ابراہیم اس اللہ رب العزت کے خلیل ہے، وہ نبی ہے، وہ عالم ہے۔ ابراہیم نے ایک جواباً ایک ایسا جملہ دیا وہاں پر کہ رہتی دنیا تک نمرود اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ ابراہیم نے فرمایا میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تیری قدرت ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے تو نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا اب وہاں پر مبہوت ہو گیا، وہ شکست خوردہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لہٰذا بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے کہا ہے سیرو، چلو سیرو، چلتے بنو، ادھر ادھر پھرو۔ دوسرا کلمہ ہے اسرا، اسرا یسری سے اسرا، تو اس خود اسرا خود سیر مصدر ہے دونوں۔ سیر کا معنی دن میں چلتے جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیر کہا جاتا ہے۔ علماء لغت نے یوں بیان فرمایا ہے، لیکن جو اسرا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اسرا کا معنی یہ ہے انسان رات کو چلے، رات کو اسے چلائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے، پیغمبر کی علمی عظمت ہے یہ، پیغمبر کی عملی عظمت ہے یہ معراج، بہت عظمت، کسی نبی کو معراج حاصل نہیں ہوئی ہے، ہاں شاید سیر حاصل ہوا ہے، ملکوت سماوات والارضین دکھایا گیا ہے، لیکن معراج پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور معراج کتنی مرتبہ پیغمبر کو ہوئی؟ کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 4۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 124 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 124۔ اور ہر اس 124 معراج میں، ہر معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب علی کا خیال رکھنا۔ لہذا ہر جگہ پر جب بھی معراج میں پیغمبر نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دور سے دیکھا، ہر جگہ پر جہاں کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا، خدا کی وحدانیت کا ذکر تھا، وہاں پر پیغمبر کی رسالت کا ذکر ہے، جہاں پر پیغمبر کی رسالت کا ذکر ہے وہاں پر علی کی ولایت کا ذکر ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس کی طرف عرض نہیں کروں گا، لیکن یہی مطلب ہے کہ معراج پیغمبر کو ہوئی ہے آج ہی کے دن، بعثت کے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 12 سال بعد، تینوں روایت موجود ہے۔ حضرت رسول کریم کو معراج ہوئی آج کے دن، جو اکثر و بیشتر نہیں مناتے، یعنی جو پیغمبر کے علمی سطح پر آج دنیا میں بہت ساری چیزیں چلتی ہے، جیٹ جہاز ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا عجیب غریب قسم کی چیزیں ہیں، ان کی رفتار، ان کی سپیڈ کے لحاظ سے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی سپیڈ آواز کی سپیڈ ہے، آواز کی رفتار ہے۔ لیکن ایک انسان، پیغمبر انسان ہے، انسان اتم ہے، انسان اکمل ہے، ورنہ انسان سے ہٹ کر تو پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ انسان سب سے عظیم مخلوق ہے اللہ رب العزت کی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو فرشتوں کی ذات پر، ان کے سر پر کرامت ہے، جنات کے سر پر، اچھے جنات کے سر پر کرامت ہے،
سب کے سب اچھی مخلوقات میں سے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو کرامت کا جو تاج ہے کس کے سر پہ رکھا؟ نہ فرشتوں کے سر پہ رکھا، نہ جنات کے، بلکہ انسان کے سر پہ رکھا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا، یہی انسان بننے کے بعد، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس انسان کو بناؤں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے میرے نوری مخلوقات، اے میرے فرشتوں، سب کے سب آدم کے سامنے سجدریز ہو جانا۔ یہ انسان کا کمال ہے، جو آج کہتے ہیں نا جاہلانہ انداز سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ ہدی علیہم السلام کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، احادیث کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں یہ علیحدہ بات ہے ان کی خلقت کی کیفیت کیا ہے۔ ایک خلقت نوری بھی یہاں پر موجود ہے، خلقت خاکی بھی یہاں پر موجود ہے۔ جیسے امیر المؤمنین جن کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی جو مجلس ہے انہی کے ساتھ منسوب ہے، جب مولا پر 19ویں کی رات کو جب ضربت لگی تھی تو حضرت اپنے دست مبارک کو بلند کرتے تھے، محراب سے ایک مٹھی بھر خاک لے کر اپنے سر مبارک پر جو زخم تھا اس زخم پر مولا امیر المؤمنین لگا رہے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں اللہ کی آیت منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللہ کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں تمہیں واپس کر دیے جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں بلائیں گے محشر کے میدان میں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سر مبارک پر اس مٹی، محراب کی مٹی حضرت ڈال رہے تھے۔ لہٰذا جب ہمیں قرآن کا علم نہ ہو، جب ہمیں احادیث کے بارے میں علم نہ ہو، جب ہمیں ہمارے بزرگوں کے فرامین کے بارے میں علم نہ ہو، تو پھر اوٹ پٹنگی باتیں جو ہے نا کرنا شروع کریں گے۔ معراج اتنی عظمت، اتنی سپیڈ، ایک جسم ہے، روح بھی وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر اس رفتار سے کہ ایک ہی رات میں، وہ پوری رات بھی نہیں ہے، ایک لحظات، ہاں کچھ لحظات کے اندر پیغمبر جائے کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کے بارے میں اگرچہ ہماری روایت کہتی ہے مسجد اقصی سے مراد وہ بیت المعمور کے ساتھ جو مسجد ہے وہ ہے، تو یہاں سے بہر صورت مسجد حرام سے بیت المقدس سے لے کر آسمان کی سیر، اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے یہ جماعت کی جو نماز ہے اور نماز پنجگانہ ہے، کہاں سے ملی ہمیں؟ اسی معراج کے بعد، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، فرشتوں کے لیے نماز جماعت پڑھائی، خود نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 50 نماز ہمیں ملی تھی۔ یہ جو آج جو ہے نا ایک دو رکعت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی اگر 50 رکعت رکھ لیتے تو کیا ہوتا وہاں پر؟ 50 رکعت نماز اللہ رب العزت نے ہم پر واجب قرار دی تھی، 50 نمازیں، لیکن اس کے بعد جناب موسیٰ کی سفارش درمیان میں تھی، حضرت نے آ کر جو نے التماس کی پیغمبر سے، پیغمبر نے پھر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، بالآخر آخر میں 5 جو ہے نا نمازیں ہمارے پاس جو ہے نا رہ گئی۔ اتنا طولانی سفر، جنت کا سیر کرنا، جہنم کا دور سے مشاہدہ کرنا، اور فرشتوں سے ملنا، خداوند عالمین سے گفتگو کرنا، اتنی ساری باتیں ایک چند لحظات میں۔ لہٰذا یہی ہے پیغمبر کا علمی کمال، یہی ہے پیغمبر کا عملی کمال، یعنی پیغمبر کمال پر ہے، کسی نبی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اب اختلاف یہاں پر کیا ہوا کہ کیا روح کے لحاظ سے گئے ہیں یا جسم کے لحاظ سے گئے ہیں؟ ابے روح کے لحاظ سے تو ہم بھی تو جاتے ہیں، نہیں جاتے کبھی کبھار؟ آپ کبھی مشرق میں ہوتے ہیں، کبھی مغرب میں ہوتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں کہاں دنیا کے مختلف جگہوں پہ سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کمال نہیں ہے، کمال یہی ہے کہ انسان کی جو ظاہری قدرت ہے اس قدرت سے ہٹ کر کرنا، لوگوں کو کاٹنا،
ٹھیک ہے، یہ تو کمال نہیں ہے۔ آج اگر آپ کنگ فو اچھا سا سیکھ لیں گے، کراٹے اچھا سا سیکھ لیں گے، تلوار بازی اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے، آپ کمال کریں گے، آپ کے سامنے 10 20 25 نفر کو آپ مار دیں گے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے فوق العادہ، جس دروازے کو 40 نفر کھولتے ہیں، 40 نفر بند کرتے ہیں، اسی دروازے کو ایک دست مبارک میں اکھاڑ کر 40 گز کے فاصلے پر پھینک دینا، یہ کمال ہے۔ لہذا پیغمبر کا کمال یہی ہے، اسی جسم نازنین اور اسی جسم مطہر کے ساتھ، اسی روح مقدس کے ساتھ حضرت نے وہاں پر سیر فرمائے۔ بہرحال معراج ہے، بہت ضروریات دین میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ معراج کی بات ہو گئی، اب اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزیں، 3 واقعات آج رونما ہیں۔ ایک معراج جو اسلام کی ضروریات میں سے ہے، اگر معراج کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ جنگ بدر، اسلام کے افتخارات میں سے جنگ بدر۔ تیسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، یہ آپ کا کام ہے، جا کر تحقیق کریں تیسرا واقعہ کیا ہوا تھا، وہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں عرض نہیں کروں گا یہاں سے، آپ کا کام ہے تحقیق کرنا۔ جنگ بدر 2 ہجری میں مدینے میں جب ابھی مسلمان جو ہے نا مستقر نہیں ہوئے تھے کامل، یعنی ابھی تگڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن جنگ بدر کا سلسلہ شروع ہوا۔ کتنے لشکر مسلمانوں کا؟ 313 نفر ٹوٹل مسلمان ہیں۔ ساز و سامان تو آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں، بڑے بڑے ڈنڈے بھی لے کے گئے ہوئے تھے مسلمان۔ اچھا، اور دشمن 950 نفر، 313 کے مقابلے میں 950 نفر۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ یا تو 9 یا اس سے ہٹ کر جائے تو 11 نفر، 9 سے 11 نفر تک شہید ہوئے، لیکن ان کے کتنے مارے گئے؟ 70 افراد، اور بڑے 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 لوگ۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہلوان ہیں، بہترین شمشیر زن ہیں، بہترین تلوار چلانے والے ہیں، رموز جنگ سے آگاہ ہیں، اور جو خداوند عالمین نے ایک بڑا تمغہ دیا امیر المؤمنین کو، وہ آج ہی کے دن وہ تمغہ دیا گیا۔ وہ کیا تمغہ تھا؟ جبرائیل امین آسمان اور زمین کے درمیان بلند ہو کر صدا بلند کی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو یہ کس بنا پر، کس وجہ سے، یعنی امیر المؤمنین گردن کاٹتے جاتے تھے، اس وجہ سے اتنا بڑا تمغہ ملا؟ یہ تو دشمن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ملا کہ نہیں ہے، ایک زمانے میں جنگ خندق میں جب امیر المؤمنین نے عامر کو مارا، رسول اکرم نے سوال کیا، یا علی، یا علی، آپ کچھ دیر تک عامر کے جسم کے ساتھ رہیں، پھر جدا ہو گئے، پھر جا کر سر کاٹا۔ تو میرے مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، علی کا تلوار چلانا، علی کا تلوار روک لینا، صبر کرنا، سب کچھ خدا کے لیے ہے، سب کچھ خدا کے لیے۔ جب میں اس کی گردن کاٹ رہا تھا، اس نے بے ادبی کی، مجھے غصہ آیا، علی بھی تو انسان ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جیسے غصہ میرا ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر میں نے اس کا سر کاٹا۔ اچھا، مگر دوسرے جنگوں میں ایسا نہیں تھا، دوسری جنگوں میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن یہاں پر جب یہ واقعہ اتنا روشن ہو گیا تو اس وقت رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
یہ تلوار تو ہر جگہ پہ چل رہی تھی، لیکن وہاں پر خود علی اعتراف کر رہے ہیں، خود علی اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، بے احترامی کی وجہ سے علی کے نفس سے مطمئنہ کو غصہ آیا اس وجہ سے۔ تو وہاں پر علی کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت سے بھی افضل قرار پاتی ہے، وہ اسی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر کیا وجہ تھی؟ جنگ بدر میں جو اتنی بڑی جنگ ہے اسلام کے لیے، بہت اسلام کو فتح ہوئی، یہاں پر بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ جو ابو جہل جیسے ملعون بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 2 انصار نے اس کے بازو کاٹ دیے، اس کے بعد زمین پر گرا ہوا ہے۔ پیغمبر نے عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، کہا دیکھو اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کہا ابن مسعود ابو جہل کا کیا بنا؟ یعنی کتنی تکلیف تھی پیغمبر کو، کتنا درد تھا پیغمبر کو اس ملعون سے، ابو جہل کا کیا بنا؟ تو ابن مسعود جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ زمین پر گرا ہوا ہے، سینے پر پاؤں کو رکھا ابن مسعود نے، عبداللہ نے، تو اس وقت کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تجھے دکھا دیتا۔ وہی اسی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود نے اس کے نحس سر کو قطع کر دیا اور پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پر مارے گئے۔ 35 نفر 70 کل اسلام کے مجاہدوں نے مارا، اسی 70 میں سے 35 نفر کو واصل جہنم اگر کر دیا ہے تو وہ مولا امیر المومنین نے۔ پیغمبر کی ہر ایک تمنا کو علی پورا کر رہے ہیں وہاں پر۔ اچھا، یہ جو تمغہ جو دیا ہے، یہ تمغہ کیسے امیر المومنین کو ملا؟ میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ابو السعادات کہتے ہیں، یہ ابن شازان کی کتاب میں سے نقل کر رہا ہوں، ان علی علیہ السلام کان یحارب رجلا، ایک فرد سے مشرکین میں سے علی لڑ رہے تھے، وہ بھی تلوار اٹھا کے، یہ بھی تلوار اٹھا کے۔ تو اس وقت اچانک وہ مشرک کہتا ہے، یا ابن ابی طالب، تیری جوانی ایسی، تیرے رزم کا کاروبار ایسا، اور تیری تلوار کے اتنی طاقت ہے، اگر ایسے ذوالفقار میرے پاس بھی ہوتی، ایسی تلوار میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسا جنگ کرتا، ذرا ذوالفقار مجھے دیجئے۔ ارے جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے، قتل کے در پہ ہیں، تو یہاں پر وہ مانگ رہا ہے ذوالفقار۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا یہ لے، فرماہ الیہ، تلوار کو اس کے سامنے پھینک دی۔ تعجب ہو گیا، عجباً بابن ابی طالب، مجھے تعجب ہے علی ابن ابی طالب سے، یا علی یہ کیسے ہے؟ جنگ ہو رہی ہے یہاں پر اور آپ اس طریقے سے تلوار میرے سامنے پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت امیر المومنین، دیکھو کل کریم اہل البیت کی ولادت تھی 15 ماہ رمضان کو، یہ بھی کریم اہل البیت، یہ کریم اور وہ بھی کریم، کریم ہی کریم۔ تو اس وقت ابو طالب کے فرزند نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کرم میں سے نہیں ہے کہ انسان سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اور نتیجہ کیا ہو گیا؟ قبلہ یہاں پہ آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کریم ہے، کریم کسے کہتے ہیں؟ بنا مانگے دے دے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کریم ہیں اور علی کے فرزند کریم ہے۔ آج جنگ بدر میں میرے مولا سے تلوار مانگی گئی، امیر المؤمنین نے فرمایا اے فرد میں کیسے تجھے تلوار نہ دیتا، تو سائل ہے، میں معطی ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اور کریم کی علامت یہ نہیں ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے اسے نہ دیا جائے۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو فرم الکافر نفسہ الی الارض، اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور کہا قال هذه سیرت اہل الدین، یہ اہل دین کی سیرت یہی ہے۔ فقبل قدمہ واسلم، اور جا کر امیر المؤمنین کے قدم کے بوسے لیے اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی امیر المؤمنین وہ حضرت ہے، وہ ہستی ہے جو جنگ میں بھی کرم کرتا ہے، اپنے سفر میں بھی کرم ہے، حضر میں بھی کرم ہے، میدان میں کرم ہے اور محراب عبادت میں کرم ہے،
اور اگر نخلستان کھجوروں کے باغات میں ہو تو کرم ہے۔ امیر المؤمنین کرم کا مجسمہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو خلق فرمایا، ایسے ہی جس طریقے سے اللہ کریم ہے، اللہ نے اپنی کریمی کا جو انعام ہے ان پر فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، انہی میں سے ایک چیز کرم۔ اور امیر المؤمنین نے جنگ خندق میں وہ انعام پایا کہ ضربت علی یوم الخندق، علی کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور جنگ بدر میں امیر المؤمنین نے اتنا بڑا تمغہ لیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ اس جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، علی کی اس بخشش کی وجہ سے ہے کہ علی چاہتے ہیں ہر جگہ پر لوگ ہدایت کی طرف آ جائے، لوگ توحید کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل البیت علیہم السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔